اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ سارے دوست اگر تشریف رکھیں تو تھوڑی جو بات ہو جائے وہ تاکہ توجہ سے سارے لوگ سنیں۔ کبھی تو بیعت فروخت کر دی، کبھی فصیلیں فروخت کر دی، میرے وکیلوں نے میرے ہونے کی سب دلیلیں فروخت کر دی۔ وہ اپنے سورج تو کیا جلاتے، میرے چراغوں کو بیچ ڈالا۔ فرات اپنے بچا کے رکھے، میری سبیلیں فروخت کر دی۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ اور وہ دن گئے جب ہر ایک ستم کو ادائے محبوب کہہ کے چپ تھے۔ اٹھے گی ہم پر جو اینٹ کوئی تو پتھر اس کا جواب ہوگا۔ اس پنڈال میں تشریف فرما وادی بنا سے تعلق رکھنے والے اور ارد گرد سے آئے ہوئے محب وطن دوستوں، ساتھیوں، اور سٹیج پر تشریف فرما زمائے کرام، خواتین و حضرات، میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خصوصاً یہاں جو ہمارے سیور کے ساتھی ہیں اور تحصیل کوئرٹا کے ساتھی ہیں۔ یہ لبریشن فرنٹ ہی ہے کہ جس نے اس وطن کی آزادی کی جدوجہد کی رہنمائی کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ اس وطن کی وحدت اور آزادی کے خلاف گزشتہ 73 سال سے جتنی سازشیں ہو رہی ہیں، ان سازشوں کو اپنے لوگوں کے سامنے لانے کا، تصویر کا جو اصل رخ ہے اور حقائق کا کی جو اصل پوزیشن ہے وہ لوگوں کے سامنے لانے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے لبریشن فرنٹ نے۔ اور جب بھی اس وطن کی آزادی کے حوالے سے غاصب طاقتوں نے کچھ ایسے اقدامات اٹھانے کی کوشش کی کہ اس کی آزادی کی تحریک کو ختم کر دیا جائے، اس ریاست کی بندر بانٹ کو حتمی شکل دے دی جائے، جس کا نام انہوں نے مسئلہ کشمیر کو حل کرنا رکھا ہے، تو لبریشن فرنٹ اور اس کے نوجوان جو ہیں وہ اپنی قوم کے پاس پہنچے اور صورتحال سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہوئے عوام سے ہمیشہ یہ اپیل کی کہ وہ ان منصوبوں کے خلاف باہر نکلیں، ان منصوبوں کے خلاف منظم ہو جائیں، آواز اٹھائیں۔ اور ہمیں فخر ہے اس قوم پر کہ اتنے مسائل کے باوجود، اور یہ ایک یونیک مسئلہ ہے، مسئلہ جموں کشمیر جو ہے، اس لیے کہ یہ ریاست صرف کسی ایک قابض کے قبضے میں نہیں ہے، یہ مختلف قابضین کے قبضے میں ہے۔ دو تو بڑے واضح قابض ہیں، ایک ہندوستان ہے، ایک پاکستان ہے، اور تیسرا جو ہے وہ اب ان کی ملی بھگت سے چائنا بھی جو ہے وہ اس ریاست کے اندر جو ہے وہ انوالو ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جو آج کی دنیا ہے، اس میں کوئی بھی مسئلہ علاقائی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، یہ آٹومیٹیکلی چونکہ دنیا ایک گلوبل پولیٹکس اور گلوبل جو ہے وہ ایک ولیج بن گئی ہے، اس کے تحت چلتی ہے، تو اور بھی جو عالمی طاقتیں ہیں جو پاکستان کی پشت پر ہیں یا ہندوستان کی پشت پر ہیں، وہ بھی اس خطے میں کسی نہ کسی شکل میں ان کی پریزنس ہے، ان کی موجودگی ہے۔ اس لیے یہ بڑا مشکل ایشو ہے، اور ہم جو ہیں اس ریاست کے باشندے، ہم بے یار و مددگار ہیں، ہمارا کوئی سپورٹر نہیں ہے، کوئی دنیا کی طاقت، کوئی دنیا کا ملک، کوئی ہمارا پڑوسی ملک جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس تحریک کی مدد کر رہا ہو، اس کی پشت پر ہو، یا کشمیریوں کے موقف کے معاملے میں جو ہے وہ کھل کر ان کی پشت پر ہو۔ جس طرح کہ فلسطین تھا یا فلسطین کا ایشو ہے، تو نہ صرف یہ کہ پوری عرب دنیا بلکہ دنیا کے اور بہت سارے ممالک بھی، غیر مسلم ممالک بھی جو ہے وہ فلسطینیوں کی تحریک آزادی کو ایک لیجیٹیمیٹ جو ہے وہ فریڈم موومنٹ کے طور پہ نہ صرف مانتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے، بلکہ کسی نہ کسی شکل میں فلسطین اقوام متحدہ کا ممبر بن چکا، وہ وہاں پہ جا کے بھی اپنی بات کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ اس طرح افغانستان ہے یا اور بہت سارے ممالک ہیں، بہت ساری تحریکیں ہیں جن کے پیچھے قوتیں ہوتی ہیں۔ ہماری تحریک جو تھی وہ جس طرح آپ کو تنویر صاحب نے بتایا، رائے صاحب نے بتایا کہ ایک ایسے مخمسے میں
پھنس گئی کہ کچھ لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ پاکستان آپ کے ساتھ ہے، کچھ لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ ہندوستان آپ کے ساتھ ہے، کچھ لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ جی چین آپ کا ہمدرد ہے۔ تو وہی جو اس ریاست کے قابض تھے اور قابض ہیں، انہوں نے ہی یہ تاثر یہاں پر عوام کے اندر اور یہاں پر جو ہے وہ جماعتوں کے ذریعے اور مختلف جو طریقہ کار تھے جبر کے، اس کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں پہنچایا کہ نہیں، ہم قابض نہیں ہیں، ہم آپ کے مددگار ہیں، ہم آپ کے جو ہے وہ حامی ہیں۔ اور لوگ اس مغالطے کا کوئی تقریباً 5 صدی تک جو ہے وہ شکار رہے، آج بھی شکار ہے۔ یہ بہت ہی بڑا سیریس ایک مغالطہ ہے، ایک غلط فہمی ہے، جس کا شکار ہمارے بہت سارے لوگ ہیں کہ فلاں جو ہے وہ ہماری پشت پر ہے۔ یہ اللہ کا شکر سمجھے، اللہ کا کرم سمجھے، اور یہ جو سائنس کی اور کمیونیکیشن کی ترقی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری نوجوان نسل اور ہمارے بچوں کے سامنے چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں، حقائق کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ یہ جو پہلے بند کمروں میں باتیں کرتے تھے اور تقریریں کر کے مکر جاتے تھے، قراردادیں پیش کر کے کہتے تھے نہیں غلطی سے یہ ہو گیا، ہم نے یہ نہیں کہا، ہمارا یہ مقصد نہیں تھا، اب یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ اب یہ جو بات کرتے ہیں، جو منصوبہ بناتے ہیں، جو تقریر کرتے ہیں، وہ ریکارڈ ہو کے لوگوں کے سامنے آتی ہے، لوگوں تک پہنچتی ہے۔ کشمیر کے غداروں کو کشمیر کے غداروں کو کشمیر کے اس لیے غداروں اب یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے اور بہت سارے لوگ، بہت ساری سیاسی جماعتیں بھی جو یہاں پر موجود ہیں، اگر آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو بالکل ابھی جو رخصت ہوئے ہمارے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صاحب، انہوں نے آخری 2-3 سالوں میں جتنی تقریریں کی، جتنی گفتگو کی، جتنی انٹرویوز دیے، ان میں وہ کیا باتیں کہتے رہے؟ ان میں وہ باتیں کہتے رہے جو آزادی پسند گزشتہ 73 سال سے کہتے آئے ہیں۔ جب ان سے ایک صحافی پوچھتا ہے کہ وفاق نے آپ کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا، تو وہ اس کو ڈانٹتے ہیں۔ 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3-4 ان کے انٹرویوز موجود ہیں کہ انہوں نے صحافیوں کو ڈانٹا اور انہوں نے کہا کون سا وفاق؟ میں کسی وفاق کا حصہ نہیں ہوں، میری الگ ریاست ہے، میں ایک الگ ملک ہوں، پاکستان کے ساتھ ہمارا ایک لیزان، ایک رابطہ، وہ دوسرا معاملہ ہے، میں پاکستانی نہیں ہوں۔ لیکن یہ بات جب لبریشن فرنٹ والے کہتے تھے یا کوئی اور آزادی پسند کہتا تھا، تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہی زعمائے کرام جو اس ریاست کے باشندے ہیں، یہ کہتے تھے کہ یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں، یہ فلانے کے ایجنٹ ہیں، یہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ آج پتا چلا، آج آنکھیں کھلی جب کرسیاں نیچے سے کھینچنا شروع ہوئی، جب فیصلوں کا اختیار کھینچنا شروع ہوا، جب انہوں نے کہا کہ ہم مالیاتی اختیار چاہتے ہیں، جب انہوں نے کہا ہم اپنے فیصلے خود کرنا چاہتے ہیں، جب انہوں نے کہا جی میں خود جو ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر، زیادہ بہتر طریقے سے کشمیر کا مقدمہ عالمی فورمز پہ جا کے لڑ سکتا ہوں، میری بات سنی جائے گی، آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا، تو اگلوں نے ان کو جب ہری جھنڈی دکھائی تو ان کے جو ہے وہ اندر سے بھی وہ آوازیں نکلنا شروع ہو گئی۔ یہ محرم کا مہینہ ہے نا، محرم کا مہینہ ہے، سچ کو آپ طاقت کے ذریعے نہیں دبا سکتے، یہ محرم کا پیغام ہے۔ بالکل 60-70 بندے تھے، اگر آج کے دور میں ہوتے تو پتہ ہی ہے یہ لیڈر جو ہے یہ کیا کہتے جی یہ امام حسین ٹانگے کی سواریاں ہیں، ان کا قافلہ تو ٹانگے کی سواریاں، ان کے ساتھ تو بندے ہی نہیں ہیں۔ یہی کہتے ہیں نا یہ لبریشن فرنٹ والے، یہ آزادی پسند، یہ تو جی اتنے سے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ کون ہے، اور یہ ان کو بھی یہی کہتے ہیں، اور جو اس وقت تھے انہوں نے یہی کہا تھا، وہ مسلمان تھے۔ امام حسین کے خلاف کافروں نے نہیں جنگ لڑی، امام حسین کے خلاف منافقین نے جنگ لڑی، جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور وہ منافق تھے، انہوں نے جنگ لڑی، اور انہوں نے طاقت کے بل بوتے پر، برادریوں اور قبیلوں کے بل بوتے پر اس نبی کی آل کو بھی ذبح کرنے سے گریز نہیں کیا جس کا کلمہ وہ پڑھتے تھے، جس پر ایمان لائے تھے، 40 سال نہیں گزرے اس کی پوری اولاد کو ذبح کیا۔ تو یہ سوچ ہے، یہ یزیدیت اور فرعونیت اور باطل ایک سوچ ہے جو ابتدائے آفرینش سے آج تک چلی آ رہی ہے۔ اس میں کردار ہے مختلف، اس میں ہر دور میں ایک نیا کردار، ایک نیا یزید آپ کے سامنے آئے گا، اور ایک نیا حسینی قافلہ بھی اس یزید کو چیلنج کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ تو ہم نے جو باتیں کی، جس طرح آج 1400 سال گزرنے کے بعد
मुसलमान ये कहते हैं कि अगर हुसैन कुर्बानी न देते, अगर हुसैन और उनके बच्चे और उनके घर की औरतें अपनी गर्दनें न कटवाती और शाम के बाजारों में रुसवा न होती तो खुदा की कसम इस्लाम को आज इज्जत और वकार न हासिल होता जो उनकी कुर्बानी से हासिल हुआ। उन्होंने बचाया इस्लाम को और उन्होंने हुर्मत को बचाया। आज ये वक्त जो है वो कश्मीरियों को दोबारा पुकार रहा है, इस मुहर्रम के महीने में पुकार रहा है कि क्या इस वतन की हुर्मत जो है वो आपकी नजर में, आपकी आंखों में, आपके अकल में है या नहीं है। वो खेत जो आपको फसल दे रहे हैं, वो दरिया, वो चश्मे, वो नदी नाले जो आपको पानी पिला रहे हैं, ये मैदान, ये वादियां जिनमें आपके बच्चे बेखौफ व खतर घूमते हैं, क्या इनका कोई हक है आपके ऊपर या नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी नस्लें इसी तरह इन वादियों में, इन पहाड़ों पर आबाद रहें। तो फिर कुदरत का क्या कहना है। वो अल्लामा इकबाल ने क्या कहा, फितरत के मकासद की करता है नगहबानी, या बंदा सहराई या मर्द कोहस्तानी। पहाड़ों पे रहने का मतलब होता है इज्जतदार लोग, पहाड़ों पे रहने वालों का मतलब होता है बहादुर लोग, पहाड़ों में रहने वालों का मतलब होता है फितरत के करीब लोग, अल्लाह ताला की कुदरत के करीब लोग। हम पहाड़ों पे बसने वाले बेगैरत कब से हो गए, हम बेज़मीर कब से हो गए, हमारे अंदर से ये गैरत कब से चली गई कि हम अपने जो है वो इस खूबसूरत सरसब्ज और शादाब वतन को कभी किसी चीमे का, कभी किसी चट्टे का, कभी जो है वो किधर किसी मोदी का और कभी किसी का जो है वो मुल्क बनाकर पेश करना शुरू हो जाए और हमें गैरत ही ना है ये कहते हुए कि हम कौन हैं। यानी मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा एक होती है इनफरादी बेगैरती, इनफरादी बुज़दिली, इनफरादी कमहिम्मती। मेरे घर की जमीन पे किसी ने कब्जा कर लिया, मैं चुप हो गया, यार तगड़ा आदमी है मुझे मारेगा, ये इनफरादी बुज़दिली है। मेरे बच्चों के साथ किसी ने ज्यादती कर ली, मैं खामोश हो गया, मैंने कहा यार छोड़ो तगड़ा बंदा है मारेगा, ये इनफरादी बुज़दिली है। इसका नुकसान एक घर को होता है, पूरी कौम को नहीं होता, पूरे माशरे को नहीं होता है, वो उसके घर का मसला है। लेकिन जब ये बुज़दिली और ये बेज़मीरी फैलती हुई पूरे समाज को अपने ग्रिप में ले ले, पूरे समाज पे हावी हो जाए, तो इसका नुकसान फिर आने वाली नस्लों को होता है, इसका नुकसान फिर हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को होता है। आप जरा तसव्वुर करें, आप हमारे अभी नौजवानों ने यहाँ पर इस तरह के जज्बात का इजहार किया, कारोबार पे पठान बैठे हुए हैं, कारोबार पे पंजाबी बैठे हुए हैं, हमारे बच्चे जो है वो सऊदी अरब में और यूएई में, अरब के रेगिस्तानों में खज्जल हो रहे हैं, हमारे बच्चे बलूचिस्तान और तुर्की और ईरान के सहराओं में उनकी लाशें वहां से वापस आ रही हैं इंसानी स्मगलरों के हाथों जो है वो अपने मुस्तकबिल की तलाश करिए। इस खोरटा में से मैं आपको सैकड़ों मिसालें ऐसी दे सकता हूँ, इस खोरटा से हमारे बच्चे जो है वो तुर्की के बॉर्डर पे जाके लापता हो गए, उनकी लाशें नहीं मिली हैं। और ये अगर ये सूरत हाल इस पोजीशन में है कि बाशिंदा रियासत भी इंटैक्ट है, हमारी बरादरियां भी हैं, हमारे कबीले भी हैं, हम बड़े बड़े चौधरी, बड़े बड़े राजे, बड़े बड़े जनाब सैयद और फने खान हैं, हमारी पाक की तरफ कोई देख ले तो हम कहते हैं तुम जानते नहीं हो मैं राजपूत हूँ, तुम जानते नहीं हो मैं चौधरी हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और इस पोजीशन में अगर ये हाल है कि 4 पठान और 6 पंजाबियों से हम बात करने की पोजीशन में नहीं है, तो कल जब ये सूबा बनेगा और यहाँ से जो है वो बाशिंदा रियासत का बिल्कुल खात्मा हो जाएगा और आपके महल्लों और गलियों में जिस तरह यहूदी फलस्तीन में बसे हुए हैं, इस तरह आगे पंजाबी और पठान जो है वो बसेंगे, तो फिर मैं देखूंगा कौन निकालता है उनको। कैसे निकालेंगे आप उनको? आप तो 4 पठानों को नहीं निकाल सकते हैं। तो ये जो कौमें हैं ये 100 साल 2 साल पहले की मनसूबाबंदी करती है। हमारे बड़े हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, हमारे बुजुर्ग नंबरदार, खड़पेंच, चेयरमैन साहब, फलाने साहब, फलाने साहब, फलाने साहब, ये टाइटल है मुअज़्ज़ज़ लोगों के लिए, बावकार लोगों के लिए। जिस जगह गांव का चेयरमैन खड़ा हो वो पूरे गांव की इज्जत का मुहाफ़िज़ होता है, तो जिस जगह ये 48 बेगैरतों की असेंबली खड़ी है वहां हमारे इस मुल्क की जो है वो इज्जत और मुहाफ़िज़ कहां चले गए हैं? लोग इंतजार कर रहे थे बैरिस्टर साहब बड़ा ये कर देंगे जी, ओहो बैरिस्टर छोड़ेगा जी, बैरिस्टर तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बैरिस्टर जो है वो ये कर देगा वो कर देगा। इसी तरह पहले जब चौधरी मजीद को किसी ने कहा पहाड़ी बकरा, तो कहते थे ओहो चौधरी साहब आप नहीं छोड़ेंगे, अब इनका नाका हम बंद कर देंगे। किसी ने जो है वो दूसरे को कहा राजा फरूक को या फलाने को जी ये हो जाएगा।
کوئی یہ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ ان کے دماغ میں عزت اور غیرت اور قوم کا وہ تصور ہے جو ایک تصور ہوتا ہے انٹرنیشنلی، تو وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ یہ پرانی تنہا پہ کام کریں گے، یہ کبھی بھی باہر نکل کے بغاوت، جتنی تذلیل عمران خان نے اس قوم کی ہے اس 1 مہینے کے اندر، اگر کوئی غیرت مند قوم ہوتی خدا کی قسم تو شرم سے ڈوب کے مر جاتی، اتنی تذلیل کی ہے۔ وزارت عظمہ کے انٹرویو ہو رہے ہیں، سپیکر کے انٹرویو ہو رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم جانتے ہی نہیں ہیں جن بندوں کو، ان کو لا کے جناب ہمارا 25,000 50,000 30,000 جو ہے وہ ووٹ لے کے وہ منتخب ہو رہے ہیں۔ گلی گلی محلے میں ایجنسیاں خود پیسے بانٹ رہی ہیں، فلانی پارٹی کی حکومت بنے گی، فلانی پارٹی کی حکومت بنے گی، اور وہ ادھر آگے کہتا ہے کوٹلی میں بھی، راولہ کوٹ میں بھی میں آپ کو ریفرینڈم کا حق دوں گا، میں آپ کو یہ کروں گا، کشمیر کا فیصلہ جو ہے وہ کشمیری کریں گے۔ کشمیر کا فیصلہ تو بہت دور کی بات ہے، وزیر اعظم کا فیصلہ اس نے اپنے اسمبلی ممبران کو نہیں کرنے دیا، مقیم اسمبلی ممبران کو۔ اور جب بیرسٹر صاحب یہ مقدمہ لے کے اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچے، مظفر آباد میں اجلاس کیا، تو اس اجلاس میں کیا ہوا؟ اس اجلاس میں وہ بچے، یہ جیسے ہمارا یہ بچہ ہے، میرا کلاس فیلو ہے یہ انصر عبدالی، جس کو بیرسٹر صاحب نے ٹکٹ دیا اور منتخب کروایا، پوری برادری نے پیسے لگائے، پوری برادری نے سارا کچھ کیا۔ وہ دوسرا جو ابھی پرائم منسٹر بنا ہے، بیرسٹر صاحب نے اس کی ممبرشپ میں نہ پہلے کی، مسلم کانفرنس سے جو ہے وہ پی ٹی آئی میں آئے۔ جب یہ بالکل خاص بندوں کی میٹنگ کو بلایا تو انہوں نے کہا جی بیرسٹر صاحب اگر آپ سٹینڈ لیں گے تو پھر ہم مارے جائیں گے، پہلی دفعہ الیکشن جیت گئے ہیں، ہماری منسٹریاں ہیں، ہمارا معاملہ ہے، تو ہماری خاطر جو ہے وہ آپ صدر بن جائیں، ہماری خاطر جو ہے وہ آپ یہ کر دیں، اور وہ بننا پڑا۔ تو یہ وہ جو کہتے ہیں نا لسے نہیں رن تو جڑے ہڑے نہیں پاوی، یہ معاملہ وہ ہے۔ یعنی کبھی کسی نے غیرت کا مظاہرہ کیا ہوتا تو ان کو ڈر ہوتا نا پاکستانیوں کو کہ ہم یہ کریں گے تو ہو سکتا ہے آگے سے لوگ کھڑے ہو جائیں، آگے سے بولیں کہ نہیں بھائی ہم نہیں مانتے ہیں، کچھ نہیں ہونا تھا۔ خدا کی قسم اگر یہ 48 بندے کھڑے ہو جاتے اور عمران خان کو کہتے نہیں مانتے ہیں، کوئی قیامت نہیں آنی تھی۔ لیکن اس کے لیے اندر سے ظاہر ہے کہ ضمیر کی ضرورت ہے کہ جو ہے ان کو لگتا ہے کہ نہیں یہ ہمارا جو ہے نا، اور وہ کہتے ہیں یہ پاگل ہیں، یہ جو نیشنلسٹ ہے نا یہ مروائیں گے ہمیں، یہ جو باتیں کرتے ہیں نا یہ ہمارے فائدے کی نہیں ہے۔ اب فائدہ کیا ہے ہمارا یار؟ ہم میں سے کون بھوکا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہمارے بچوں کی محنت ہے، ہمارے بچے جو ہے وہ جا کے کوئی یورپ میں کوئی کدھر مزدوریاں کر کے انہوں نے اتنے گھر بنائے ہوئے ہیں، اتنے گھر ڈی ایچ اے میں لوگوں کے نہیں ہوتے، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں ادھر گھوم رہی ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں، اچھی شکلیں ہیں، اچھی صورتیں ہیں، قبیلے ہیں، برادریاں ہیں۔ ہمیں کس چیز کی کمی ہے؟ ہمیں کس بات کا ڈر ہے کہ ہمیں روٹی ISI دیتی ہے، یا پوری دنیا میں 6 ارب 7 ارب لوگ رہتے ہیں، کیا ان کو پاکستان پالتا ہے؟ جو ان کے بیان ہوتے ہیں ہم نہ ہوئے تو پاکستان نہ ہوا تو ہم مر جائیں گے، پاکستان نہ ہوا تو ہماری حفاظت کون کرے گا؟ یار 200 ملک ہیں دنیا میں، ان کی حفاظت کون کرتا ہے؟ وہ یہ حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے اپنے چرند پرند انسان درخت پودے ہندو مسلمان کافر سکھ عیسائی سب کا مالک، سب کو پالنے والا، سب کو رزق دینے والا، سب کی حفاظت کرنے والا، زندگی موت دینے والا اللہ ہے۔ تو جس مسلمان لیڈر کو اللہ کے بجائے ISI اور عمران خان پہ زیادہ اعتماد ہے، اس کی مسلمانیت کہاں ہے؟ وہ کون سی سیاست کر رہا ہے؟ وہ کیا سکھا رہا ہے لوگوں کو؟ انہوں نے آج ہمیں اس نیت پہ پہنچا دیا ہے کہ لوگوں کو گھوم پھر کے بتاتے ہیں، گلی محلے میں ہر جگہ جا کے یہ بتاتے ہیں صوبہ بن گیا جی، اب چھوڑیں جی، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ جی ہمارا اس پہ کیا زور ہے۔ مجھے سینکڑوں لوگوں نے کہا چھوڑیں جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا تقریریں کرتے ہیں، فضول کام آپ کر رہے ہیں، اب تو صوبہ بن گیا ہے، اب تو یہ ہو گیا ہے۔ یعنی جنگ میں اترنے سے پہلے ہی شکست مان لیتے ہیں، ابھی لڑائی شروع ہی نہیں ہوئی، پہلے ہی اپنی صفوں کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دیا نہیں ہم تو ہار جائیں گے، نہیں ہم نہیں لڑ سکتے، ہم نہیں لڑ سکتے، ہم نہیں لڑ سکتے۔ یار یہ اس طرح کی کون سی قوم ہے دنیا میں جو لڑنے سے پہلے یہ کہنا شروع کر دے اور لیڈر کہنا شروع کر دے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، یہ جو آج یہاں پہ ہم نے اس کانفرنس کا یہ جو تحفظ جموں کشمیر کانفرنس رکھی ہے، اس کا مقصد بتانا یہ ہے کہ اپنے گھر کی حفاظت ہم نے کرنی ہے، لیڈروں نے نہیں کرنی ہے، اسمبلی نے نہیں کرنی ہے۔
اگر آپ کو شک ہے تو تھوڑے دنوں کے بعد آپ میری بات دوبارہ سے ویریفائی کر کیجئے گا کہ اگر انہوں نے کہا کہ یہ اسمبلی ہمیں اعتماد کا ووٹ دے، ہم اس کو صوبہ بنائیں گے، یہ دیں گے، یہ لکھ کے رکھ لیں، یہ دیں گے اور یہ بولیں گے اور آپ کو تعویلیں سنائیں گے اور آپ کو بولیں گے کہ کعبے کے بعد اگر کسی جگہ کا مقام ہے تو وہ جو ہے وہ اسلام آباد کا ہے، وہ یہ آپ کو بتائیں گے اور وہ بولیں گے کہ نہیں دیکھیں نا ہمیں 7 سیٹیں مل رہی ہیں، ہمیں 5 سیٹیں اسمبلی میں مل رہی ہیں، وہ سیٹیں کس کو ملیں گی؟ وہ سیور والوں کو نہیں ملیں گی، نہ کوٹلی والوں کو ملے گی، نہ کسی عام چودھری کو یا راجے کو یا جٹ کو یا بھٹی کو یا مغل کو ملے گی، وہ سکندر اعظم کو ملے گی، وہ بیرسٹر کے بیٹے کو ملے گی۔ یہ ان 5 سیٹوں کے لیے کہ ہمارے بچے جو ادھر سے ہار جاتے ہیں یا ادھر سے رہ جاتے ہیں یہ وہاں جائیں گے اور وہاں سے بھی وہ جو ہے ان کو گونگے بہرے بنا کے وہاں پہ بٹھائیں گے اور تنہا جائیں گے، تو یہ لے کے جو ہے وہ آپ کو مطمئن کشف کرنے کی کوشش کریں گے، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ 1.5 لاکھ بندوں نے 88 کے بعد ابھی تک جانے دی ہے صرف اس پار، صرف مقبوضہ کشمیر میں۔ یہ یاد رکھیں اس ریاست کے 5 بڑے ریجنز ہیں، ایک یہ جو آزاد کشمیر جس کو کہتے ہیں، ایک گلگت بلتستان، ایک جموں، ایک لداخ اور ایک کشمیر، 5واں صوبہ ہے کشمیر۔ یعنی صرف اس 5ویں صوبے کے اندر 1.5 لاکھ لوگ مارے گئے گزشتہ 30 سالوں کے اندر۔ 10,500 وہ عورتیں ہیں رجسٹرڈ، پتہ نہیں اور کتنی ہیں جو ڈاکیومنٹس میں ہیں، جن کو کہتے ہیں آدھی بیوائیں، ہاف ویڈوز، یعنی جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ شوہر زندہ ہے یا مر گیا ہے، شادی کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے، نکاح قائم ہے یا ٹوٹ گیا ہے، چونکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ شوہر زندہ ہے یا مردہ ہے، وہ پتہ نہیں کہاں انہوں نے ڈال دیا۔ 10,500 وہ عورتیں ہیں، ہزاروں کے حساب سے آپ کے بچے، آپ کے بھائی، آپ کی برادریوں کے لوگ، یہ کھوئرٹا رجوری کا حصہ ہے، یہ بار آپ کے جرال بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بار آپ کے چودھری سردار سارے لوگ مسلمان آپ کی فیملیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ سارے کا سارا بازار جو کھوئرٹا ہے یہ کہاں کے لوگ ہیں؟ یہ اس سیز فائر، اس منحوس لکیر کے اس پار سے جب یہ 47 میں ظلم شروع ہوا، پھر 65 میں ہوا، پھر 71 میں ہوا، پھر 88 میں ہوا، 4 بڑی ہجرتیں ہمارے لوگوں نے کی ہیں، در بدر ہیں۔ آج آپ جو ہے وہ آپ چلے جائیں جنوبی پنجاب تک، وہاں پہ کشمیری بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جو ڈگوسرا وہ جو 12 سیٹیں انہوں نے رکھی ہوئی ہے جس کے نام پہ جو ہے وہ یہ پوری اسمبلی کو یرغمال بناتے ہیں، یہ انہی مہاجروں کی اس پہ رکھی ہوئی ہے۔ یعنی ذرا تصور کریں آپ کہ بلوچستان تک جو ہے وہ ہمارے لوگ در بدر ہوئے ہیں، 73 سال بعد ہمارے بھائی آپس میں ملے، بہن اور بھائی آپس میں ملے۔ مظفر آباد میں جو ہے وہ 4-5 سال پہلے ایک بہن اور ایک بھائی آپس میں ملے، بھائی مسلمان تھا اور بہن سکھ تھی، ٹھیک ہے جی۔ یہ 47 میں آپ ذرا اندازہ لگائیں، بھائی مسلمان ہے، بہن سکھ ہے، 73 سال بعد ملے ہیں، مذہبی تبدیل ہو گیا۔ اور ایسے درجنوں واقعات ہیں، درجنوں ایسے لوگ ہیں۔ یہ جو جتنی ساری قربانیاں ہیں، کیا ہم نے اس لیے دی تھی کہ آج جو ہے وہ مودی اور عمران خان مل کے یہ بولیں کہ جی ہم نے اب جنگ نہیں لڑنی ہے، آدھا تم رکھ لو آدھا ہم رکھ لیتے ہیں؟ یہی کہا نا عمران خان نے، یہی کہا جنرل باجوہ نے۔ ان سب کو بلا کے، آزاد کشمیر کے لیڈروں کو، پاکستان کے لیڈروں کو بھی بلا کے جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ ہم جنگ نہیں لڑ سکتے ہیں، ہم نہیں لڑنا چاہتے ہندوستان کے ساتھ جنگ، ہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اور فیصلہ یہ ہے کہ ادھر وہ اور ادھر ہم۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ گھر ہمارا، زمین ہماری، مقدمہ ہمارا، کیس ہمارا، آج جس دن ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں 13 اگست 1948 کو مسئلہ جموں کشمیر پر پہلی قرارداد اقوام متحدہ میں منظور ہوئی۔ یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے، یہ صرف کوئی لوکل علاقائی مسئلہ نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں شام کا وقت ہے، میں الفا نگر میں غلط بیانی کروں تو اللہ مجھے اگلی سانس نہ دے کہ آپ کے مسئلے کو بین الاقوامی مسئلے سے ہٹا کے علاقائی مسئلہ اور جھگڑا بنانا جو ہے وہ پاکستانی حکمرانوں کا کام ہے۔ 13 اگست 1948 کو جب اقوام متحدہ میں انڈیا گیا، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، قائد پتہ ہونے چاہیے۔ انڈیا کیوں گیا؟ انڈیا اس لیے گیا کہ انڈیا نے کہا کشمیر نے میرے ساتھ الحاق کیا ہے، اب یہ میرا علاقہ ہے، اور پاکستان نے آدھے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ وہ اقوام متحدہ میں ہمارا مقدمہ لے کر گیا، پاکستان ہی لے کر گیا، اور اقوام متحدہ میں 13 اگست 1948 کو جو پہلی قرارداد منظور ہوئی
اس میں اقوام متحدہ نے کہا تم دونوں کا نہیں ہے، اس لیے کہ مہاراجہ جس نے الحاق کیا، جب وہ الحاق کر رہا تھا اس وقت وہ ایک خود مختار حکمران نہیں تھا، آدھی ریاست اس کے قبضے میں نہیں تھی، اس کے خلاف بغاوت ہو چکی تھی، وہ خود مختار حکمران نہیں تھا۔ الحاق کا فیصلہ تب مانا جاتا اگر وہ با اختیار اور خود مختار حکمران ہوتا۔ اقوام متحدہ نے ریجیکٹ کر کے کہا کہ یہ فیصلہ ہم لوگ کریں گے، ریاست کے لوگ کریں گے۔ قرارداد منظور ہوئی، ناظم رائے شماری کا تقرر ہوا، قرارداد میں پاکستان نے کہا میں اپنی فوجیں نکالوں گا، پہلے پاکستان نکالے گا، جب پاکستان کی نکل جائیں گی پھر انڈیا نکالے گا، اور انڈیا اس قرارداد کے تحت اپنی فوجوں کا بڑا حصہ نکالے گا۔ یہ انہوں نے سائن کیا اس کے اوپر۔ 13 اگست 1948 کو قائد اعظم ابھی زندہ تھا، محمد علی جناح صاحب ابھی زندہ تھے، وہ سپٹمبر میں فوت ہوئے۔ 13 اگست 1948 کی قرارداد میں انہوں نے کہا ہم نکالیں گے پہلے اور انڈیا بعد میں نکالے گا، تھوڑی سی فوج انڈیا کی رہے گی اور رائے شماری کو وہی سپروائز کریں گے، وہی دیکھے گی اگر کوئی گڑبڑ یہ وہ انتظام جس طرح آج FCPC ادھر بھیجتے ہیں الیکشن کروانے کے لیے۔ پاکستان نے ایگری کیا کہ الیکشن کے دوران، اس ریفرنڈم کے دوران جو حفاظت کی ذمہ داری ہے وہ انڈیا کرے گا۔ اور پھر جب ناظم رائے شماری آیا اور اس نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے رائے شماری کا پروسیس سٹارٹ کرتے ہیں، شروع کریں فوجیں نکالنا، تو پاکستان مکر گیا اور پاکستان نے جنگ چھیڑ دی۔ اور 5 جنوری 1949 کو پھر یونائٹڈ نیشن میں جا کے پاکستان نے درخواست دی، آپ ظلم کی انتہا دیکھیں، درخواست دی اور کہا کہ اس مقدمے کو انڈیا پاکستان کا باہمی مسئلہ بنایا جائے اور کشمیریوں کو درمیان میں سے نکالا جائے۔ تو جو یونائٹڈ نیشن کمیشن فار جموں اینڈ کشمیر تھا اس کو چینج کر کے یونائٹڈ نیشن کمیشن فار انڈیا اینڈ پاکستان بنوایا۔ اور اس کے بعد ایک تاریخ، ایک لمبی تاریخ ہے جو شملہ معاہدہ جس کو آپ کہتے ہیں۔ شملہ معاہدہ جب یہ 71 کی جنگ ہوئی اور پاکستان کو شکست ہوئی تو شکست میں تاوان کیا دیا؟ یہ جو کہتے ہیں نا وہ جی مہاراجہ نے جو ہے پتہ نہیں یا انگریزوں نے پتہ نہیں کتنے روپے کے عوض جو ہے وہ یہ کو کشمیریوں کو بھیجا تھا، یہ ہمیں یہ کہتے ہیں 71 کی جنگ کا تاوان کشمیر دیا گیا۔ پاکستان نے شملہ معاہدے کے ذریعے کشمیر کو فروخت کیا، اپنے 90,000 قیدی چھڑوائے اور اقوام متحدہ میں سبمٹ کروایا کہ اب یہ معاملہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نہیں دیکھے گی، اب ہم آپس میں ہم اور انڈیا مل کے دیکھیں گے۔ تو 36 سال تک، اس کے بعد 36 سال تک اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر مسئلہ کشمیر نہیں گیا، کسی جگہ پہ نہیں گیا۔ 2013 میں 2 سال پاکستان سلامتی کونسل کا صدر رہا۔ جو بھی میں بات کر رہا ہوں یہ ریکارڈنگ میں موجود ہے، کوئی بھی آدمی فیکٹ چیک کر سکتا ہے، آج کل کوئی معاملہ ہی نہیں ہے ادھر جائیں کسی بچے کو بولیں یہ گوگل پہ چیک کر کے دکھاؤ۔ 2 سال صدر رہا، اور یہ جو ہمارا صدر نہیں ہے آزاد کشمیر کا جس کا نام کیا نام ہے اس کا، مسعود عبداللہ خان، جو ابھی صدر ہے، یہ صدر تھا اس کا۔ یہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا پاکستانی مندوب کی حیثیت سے 2 سال صدر رہا، اور ان 2 سالوں میں ایک بھی دفعہ مسئلہ کشمیر کسی بھی قرارداد کے ایجنڈے پر نہیں لایا گیا، ایک دفعہ بھی۔ چیک کر لیجئے گا، اگر غلط ہوا تو مجھے پکڑیے گا، میں ادھر کوٹلی رہتا ہوں، ایک دفعہ بھی۔ یہ ان کا کردار ہے۔ اور 2003 میں معاہدہ کر کے اس پوری کی پوری اس کے اوپر باڑ لگوا دی۔ پہلے یہ خالی سیز فائر لائن تھی، ہمارے لوگ آتے جاتے تھے، کراس کرتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے۔ سیز فائر جس طرح آج کل نہیں سیز فائر کیا ہوا اور مورچے پکے کروا رہے ہیں۔ 2003 میں مشرف نے ایک فارمولہ 2004 میں شروع کیا جی، وہ 4 نکاتی فارمولہ، آؤٹ آف دی باکس سلوشن اس کو نام دیا ہے انہوں نے۔ یہ فوجی جو ہیں یہ اسی طرح کی جو ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ عقل کل ہیں، اور جو یہ سوچتے ہیں وہ کوئی نہیں سوچ سکتا۔ اور سوچتے کیا ہے، بکری اندر بکری بار، بکری اندر بکری بار، بکری اندر بکری بار۔ کوئی سردار آیا نا ریٹائر ہو گئے تو بیوی نے پوچھا کیا کرتے رہے 40 سال فوج میں؟ اس نے کہا تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، میں جب تک پریکٹیکل کر کے نہ بتاؤں تمہیں سمجھ نہیں آئے گی کیا کرتا تھا۔ جو وہ بکری کھول کے اندر سین میں باندھ گیا ہو، وہ باندھ گیا ہی۔ اس نے کہا جی اب، اس نے کہا یہ واپس ادھر جا کے باندھ گیا ہو، واپس باندھا، پھر اندر باندھ کے 6 دفعہ بکری اندر باندھ کی۔ تو اس نے کہا میں یہی کرتا رہا ہوں فوج میں، بکری اندر بکری باندھ۔
اور جب یہ فارغ ہو کے آتے ہیں تو معذرت چاہتے ہیں اگر کوئی فوجی ہو دوست ایسے اسرائے مذاق کہہ رہا ہوں تو پورے محلے کا جینا جیرن کر دیتے ہیں. بچوں کا تو کرتے ہی کرتے ہیں, جوتی سیدھی کرو, باتھ روم کا دروازہ بند رکھو, لائٹ کھولو, یہ کرو وہ کرو فلان کرو. گھر والے تنگ ہوتے ہیں یار کس مصیبت میں پڑ گئے. تو انہوں نے جو ہے وہ 2004 میں کہا جی آؤٹ آف دی باکس میں سولوشن لے کے آیا ہوں. بلے بلے جناب مشرف صاحب اتنے بڑے وینری لیڈر ہیں, اتنے بڑے, آج نام ہی کوئی نہیں ہے. یعنی ایسا جرنیل ہے جس کا آپ کوئی نام ہی نہیں لیتا. اس نے یہ کر کے کشمیریوں کو انگیج کیا, ہمیں مصروف رکھا جی میں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں. اور پوری کی پوری 750 کلومیٹر باڑ ہے, یہ دنیا کی مہنگی ترین باڑ ہے جو لگی ہوئی ہے. اس کے گرد بارودی سرنگیں, اس کے گرد جو ہے وہ فوج, اس کے گرد پہرے, انڈیا ساری فوج اٹھا کے لے کے آ گیا. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب پہلے یہ باڑ نہیں تھی تو شاید پھر بھی کوئی چانسز تھے کہ ذرا جلدی یہ معاملہ حل ہو جائے گا. اب اس باڑ کو ہٹانے کے لیے 20 سال کا عرصہ چاہیے. یہ کوئی اتنا معمولی کام نہیں ہے. جرمنی, مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی نے جو ہے وہ اپنے گرد دیوار کھینچی تو اس دیوار کو پھر ہٹانے کے لیے 60 سال لگ گئے. ایک ہی ملک کے اندر, ایک ہی ملک کے اندر 60 سال لگے جو ہے وہ ان کو واپس کٹے. ایک ہی قوم, ایک ہی ملک. تو یہ اتنی بڑی بار اور یہ اتنے بڑے بدماش, تو ہم کہاں جائیں گے اس کی موجودگی میں. اور انہوں نے یہ ہمارے ساتھ کیا اور آج تک کرتے آ رہے ہیں. اور پوری کی پوری تحریک میں ادھر سے پنجاب سے, افغانستان سے, پتہ نہیں کہاں سے وہ گنڈے بدماش لٹوں والے ڈال کے اس کو دہشت گردی ثابت کر کے اس پہ پابندیاں لگوا کے اس کو بند کروا کے سانس لیا. یہ وطن ہمارا ہے, یہ وطن ہمارا ہے, اس کی خاطر ہم لڑیں گے. آج کوئی پوچھے نا, آج میں کہتا ہوں کہ میں کشمیری ہوں, لیکن خدا کی قسم یہ 3 دن 4 دن پہلے سلامتی کونسل کا ایک اجلاس ہوا افغانستان کے مسئلے پر, اور پاکستان نے وہاں پر دعوت دی, درخواست بھیجی کہ ہمیں اس مسئلے میں شامل کیا جائے. پاکستان وہ ملک ہے جہاں سب سے زیادہ افغان مہاجرین رہتے ہیں. پاکستان وہ ملک ہے جس نے روس اور امریکہ کی جنگ جو 1979 میں شروع ہوئی اس میں امریکہ کا ساتھ دیا, لڑی. امریکہ خود نہیں لڑا وہ جنگ, وہ جس جنگ کو کہتے ہیں ہم نے یہ آپ کو یاد ہوگا جماعت اسلامی کی ریلیاں اور جلسے اور جلوس, نوید فتح کانفرنس اور فلانا انقلاب کانفرنس اور سرخ غبارے پھاڑ دیے اور روس کو ٹکڑے کر دیا. یہ یہاں پہ بھی ہمارے گلی محلوں میں یہ ہوتا رہا. یہ جنگ پاکستان نے لڑی, ساری کی ساری بوجھ پاکستان نے برداشت کیا. کلاشن کوف کلچر, ہیروئن, یہ جن افغانیوں کو ہم یہاں رو پیٹ رہے ہیں ہمارے گھروں تک پہنچے ہوئے, یہ 30 لاکھ کے قریب پاکستان کے لوگوں نے برداشت کیے. آج ان کی پالیسیوں کی وجہ سے افسوس ہوتا ہے, دکھ ہے ہمیں اس بات کا کہ آج آپ گئے اور آپ نے کہا جی اس مسئلے میں ہمیں بھی بٹھاؤ, تو انہوں نے نہیں بٹھایا. یہ ہے عمران خان کا پاکستان جس کی خارجہ پالیسی کی یہ عادت ہے کہ جو بڑا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر پاکستان ہے افغانستان کے اندر, آج افغانستان کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں ان کو بیٹھنے نہیں دیا جاتا. کل یہ طاقتیں کشمیر کے مسئلے پر بھی ان کو جوتے ماریں گی, انشاءاللہ تعالیٰ ماریں گی. منافق کا انجام یہی ہوتا ہے. کل یہی طاقتیں کشمیریوں سے بات کریں گی, ان کو بولیں گی آپ کی ضرورت نہیں ہے. ایسا ہی ہوگا, یاد رکھیے گا, ایسا ہی ہوگا. اور اس کے لیے کشمیریوں کو باہر نکلنا ہے. تیرا شو نیازی, مکیا تیرا شو نیازی, آج 2300 روپے کا سلنڈر مل رہا ہے بازار میں, 1600 روپے کا گھی کا ڈبہ مل رہا ہے, آئل کا ڈبہ 5 کلو والا. جو 10 روپے کی پیناڈول تھی وہ 30 روپے کی مل رہی ہے. جو 100 روپے کا انجیکشن تھا وہ 1000 روپے کا مل رہا ہے. 125 روپے کا ڈیزل مل رہا ہے, 122 روپے کا پیٹرول مل رہا ہے. یہ تبدیلی ہے, یہ حکومت ہے فوجیوں کی. یہ فوجیوں نے چن کے تو اتنی جو ہے وہ صاف چلی, شفاف چلی, اور پتہ نہیں کیا اور یہ اور وہ جو کہتا تھا لوگوں کو کہ اگر بجلی مہنگی ہو گئی تو سوچنا حکمران چور ہے, اور اگر یہ مہنگا ہو گیا تو نواز شریف چور ہے, اور اگر وہ مہنگا ہو گیا تو نواز شریف چور ہے. یہ 4 مہینے ادھر جو ہے وہ روز شام کو ڈانس کرنے آتا تھا پارلیمنٹ کے باہر. آج جو نواز شریف کے دور کی قیمتیں تھیں اس سے 10 گنا زیادہ قیمتیں جو ہے وہ بڑھ گئی ہیں. بازار میں جائیں نا ذرا خریدیں آپ چیزیں تو آپ کو پتہ چلے گا. یہ ان کا ٹیلنٹ یہ ہے, یہ فوجیوں نے چن کے ایران نکالا ہے. جو ہے وہ پہلے چودھری شجاعت ملتا تھا یا محمد خان جنیجو مل جاتا تھا,
یا ظفراللہ جمالی مل جاتا تھا، اس دفعہ انگریزی بولنے والا لڑکا ہے لے کے آیا، اتنی اچھی انگریزی بولتا ہے، ہو جی انٹرویو دیا اس نے تو انگریزی میں۔ وہ بھائی دنیا کے بہت سارے ملک، چین دنیا کی سپر پاور ہے، کبھی انہوں نے انگریزی میں تقریر نہیں کی اقوام متحدہ میں۔ یہ آپ کا واجپئی ابھی پرسوں ہندی میں تقریر کر کے آیا ہے اقوام متحدہ میں، ادھر ٹرانسلیٹر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے کون سی زبان اچھی ہے کون سی بری ہے۔ یہ زیادہ لیک کے انگریزی بول سکتا ہے اور وہ جو ہے وہ رک کے انگریزی بولتا ہے۔ سیاست میں یہ کچھ نہیں چلتا ہے اور نہ بین الاقوامی معاملات میں یہ کچھ چلتا ہے۔ اگر یہ کچھ چلتا ہوتا تو پھر تو جو ہے وہ شوکت عزیز سے زیادہ سمارٹ وزیر اعظم کوئی بھی نہیں تھا، وہ تو ورلڈ بینک کا وہ ممبر بھی تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے مسئلہ کشمیر سے لے کے ہماری سیاست سے لے کے سارے اس تک یہ سارا گند جو ہے یہ جو حکمران طبقہ، اور یہ کسی کا سگا نہیں، یہ پاکستانیوں کا سگا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ سفر، سب سے زیادہ مشکلات کا شکار پاکستان کے لوگ ہیں، بلوچ، سندھی، پنجابی، پختون، ہر جگہ پہ انہوں نے فوج چڑھائی، ہر جگہ پہ انہوں نے ٹینک چڑھائے، ہر جگہ پہ انہوں نے بمباری کی، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، صحافیوں کو مارا، سیاستدانوں کو مارا، پھانسی پہ لٹکایا۔ ملک کی سب سے بڑے سیاستدان جو انہوں نے محمد علی جناح کے بعد پیدا کیا، محمد علی جناح بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ آزاد پاکستان کے وہ نہیں تھے سربراہ، وہ گورنر جنرل تھے۔ ان کے بعد بھی ایک بندہ جو ہے وہ خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل بنا جو تاج برطانیہ کے ماتحت تھے، وہ صدر نہیں تھے، وزیر اعظم نہیں تھے۔ یہ اس کے بعد پاکستان نے جو ہے وہ رفتہ رفتہ اپنی آزادی حاصل کی اور برطانیہ سے اپنی پارلیمنٹ کو، پہلا بڑا لیڈر ذوالفقار علی بھٹو تھا، سیاسی لیڈر ان کے پاس، اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا۔ پھر اس کی بیٹی آئی، اس کو جناب والا انہوں نے جو ہے وہ سرے عام وہاں پہ مار کے گولیاں مار کے مار دیا۔ نواز شریف کو پتہ نہیں 6 دفعہ جیلوں میں ڈالا، اور کتنے، جس میں بھی یہ صلاحیت تھی کہ وہ اس ملک کو اور پاکستان کو لیڈ کر سکتا تھا، اس کا انہوں نے کریا کرم کر دیا۔ اس کو انہوں نے مارا، لوگوں کو مارا، جنگیں لڑی۔ یہ پچھلے عرصے میں جتنے میڈل سجا کے پھرتے ہیں، راحیل شریف کے سینے پہ دیکھیں تو 150 میڈل لٹکا ہوا، دوسرے کے سینے پہ دیکھیں 150 میڈل لٹکا ہوا۔ یہ کن جنگوں کے میڈل ہیں؟ یہ میڈل ہے رد الفساد، ضرب عضب، اور پتہ نہیں فلانی اور فلانی اور فلانی آپریشن، پتہ نہیں ماؤنٹ پتہ نہیں کیا، اور یہ کس کے خلاف ہوئے؟ سارے سب پاکستانیوں کے خلاف۔ واللہ یہ سارے آپریشن پاکستانیوں کے خلاف ہوئے۔ یہ پاکستانی دہشت گرد بنے کس نے بنائے؟ خود انہوں نے بنائے، اور مارا کس نے؟ خود انہوں نے مارا۔ لوگوں کو چوتیا سمجھ رکھا ہے، بیوقوف ہیں لوگ، ہم گھاس کھاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے۔ ہم نے پھر بھی تمہاری عزت شرم رکھی، ہم نے کہا جی چلے جی ہمارا بھائی ہے، ہمارا پڑوسی ہے۔ لیکن اگر آج تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہم گلگت بلتستان کو اندر کریں گے اور لوگوں کو بولیں گے گلگتی یہ چاہتے ہیں، جی گلگتی وہ چاہتے ہیں، تم نے گلگتیوں اور کشمیریوں کو ملنے کب دیا ہے؟ 73 سال ہو گئے، جب جیسے ہی یہ علاقہ جو ہے یہ الگ ہوا تو تم نے گلگت پہ قبضہ کر لیا، اور وہاں پر تمہاری ایجنسیاں، تمہاری فوج ٹوٹل وہی نظام چلا رہی ہے۔ کوئی کسی سیاسی آدمی کو بات کرنے کی آزادی نہیں ہے، نہ کسی اخبار کو لکھنے کی آزادی ہے، نہ کوئی کمپین چلانے کی آزادی ہے وہاں پر۔ ہم بھگتے رہے ہیں۔ ابھی 3 مہینے پہلے مجھے انہوں نے وہاں سے، ہمارے درجنوں ساتھی وہ یہاں گھرٹا کے بھی دوست تھے، پورے کا پورا لو لشکر آ گیا، آرمی اور ڈی سی اور ایس پی اور یہ اور وہ، اور ہمیں گاڑیوں میں پیک کر کے داسوں میں پھینک کر گئے۔ آپ یہاں پہ بات نہیں کر سکتے ہیں، میں اپنے ملک میں بات نہیں کر سکتا ہوں، چیچو کی ملیاں کا بندہ وہاں آ کے بات کرے گا، وہاں پہ جیکب آباد کا بندہ آ کے جو ہے وہ بات کرے گا، جیلن کا بندہ بات کرے گا۔ میں اپنی آزادی کی بات نہیں کر سکتا ہوں، میں اپنا مقدمہ اقوام متحدہ میں نہیں لے جا سکتا ہوں، یہ لے جا سکتے ہیں، یہ کوئی خدا کے بھیجے ہوئے اسپیشل نمائندے ہیں، اوتار ہیں، یہ ان سے زیادہ ذہین اور عقل مند کوئی نہیں ہے۔ اگر ریاست کو تقسیم کرنے کی کوشش کی تو یہاں پر اپنا داخلہ بند سمجھو، یہ یاد رکھنا، یہ یاد رکھنا، یہ پاکستانیوں، تحریک انصاف والوں جو تمہاری گورنمنٹ ہے، اور فوجیوں، اپنا داخلہ یہاں پہ بند سمجھنا۔ پھر مودی اور عمران خان میں، پھر جو جنرل منوج میں اور باجوے میں، پھر وہ سبرامینین جو شنکر ہے اور شاہ محمود قریشی میں، اور پھر جو ہے وہ امیت شاہ اور شیخ رشید میں کوئی فرق ہم روا نہیں رکھیں گے۔ اگر وہی کام تم کرو گے، اگر وہی کام تم کرو گے جو مودی نے کیا، وہی کام تم کرو گے جو وہاں کا آرمی چیف جو ہے منوج کٹک، کس کا نام ہے اس کا، وہ کر رہا ہے، تو پھر جس طرح
कश्मीरी उनके ब्रिगेड्स की तरफ, उनके फौजी कैंपों की तरफ मार्च करते रहे हैं और मुहासरे करते रहे हैं। हम तुम्हारे ब्रिगेडों का मुहासरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला, उनके पैर धरने देंगे, रोकेंगे तुम्हें, तुम्हारे रास्ते बंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है ये जहेज में नहीं लाए हो जम्मू और कश्मीर। ये जम्मू और कश्मीर यहाँ के लोगों का वतन है, यहाँ के शहरों का वतन है। हमने इज्जतमंदों की तरह, जमहूरियत पसंदों की तरह तुम्हें बारहा ये कहा सारे कश्मीरियों ने, अगर अक्सरियत तुम्हारे हक में फैसला कर दिया है मानेंगे। कश्मीर के गद्दारों को एक धक्का और उसी के यार को एक धक्का। अगर अक्सरियत जो है, हमने कहा ने सबसे पहले कहा, हमें नेशनलिस्टों ने तनकीद का इस पे निशाना बनाया। अमान साहब ने सबसे पहले ये कहा कि अगर लोगों की अक्सरियत पाकिस्तान की तरफ जाना चाहेगी हम सलूट करेंगे, अगर लोगों की अक्सरियत इंडिया की तरफ जाना चाहेगी उसको भी मानेंगे, अगर लोगों की अक्सरियत जो है वो आजादी की तरफ रहना चाहे तो तुम भी मानो, लेकिन नहीं मानते। बाहर से आए हुए मेहमानों के लिए खाना तैयार है, प्लीज़ खाना खाकर रहें, ऐसे नहीं है। इंतजामिया से गुजारिश है कि उनको रोकें प्लीज। अपनी अपनी कुर्सियों पे बैठ जाएं, यहीं आपको अपना अपना हिस्सा मिलेगा। पता पका दिए गए ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਚਾਰਜਰ खाना तैयार है, कोई मेहमान खाने के बगैर नहीं जाएगा, सबको उनकी कुर्सियों के ऊपर खाना दिया जाएगा। भाई आप बता क्या करना है जी सर। बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ अपनी बात। बस मैं ये कहना ये चाह रहा था, ये पाकिस्तान के हुक्मरान और उनके जितने भी पॉलिसी साज हैं ये बात याद रखें कि हमारी जो दोस्ती और दुश्मनी का मयार है वो वही है जो एक मारूफ बैनुल-अक़वामी मयार है। वफा करोगे वफा करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। अगर आप चाहते हो कि कश्मीरियों का आपके लिए प्यार और मोहब्बत वाला रिश्ता कायम रहे तो फिर खुदा के लिए अपने ऊपर भी रहम करो, हमारे ऊपर भी रहम करो, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर भी रहम करो। एक ऐसी जंग का आगाज मत करो जो कभी ख़त्म नहीं होगी। सीधा सीधा सिंपल सिंपल ये मामला है, और जो आपने वादा किया है ये तय हो चुका है। ये बात जितनी दफ़ा भी अगर फर्ज करो इनको ये यकीन होता
کہ کشمیری ہمارے ساتھ آئیں گے تو پاکستان زور لگا رہا ہوتا کہ جی ریفرینڈم کرواؤ ریفرینڈم کرواؤ ریفرینڈم کرواؤ، کل کروائیں گے پرسوں کروائیں گے تاکہ کشمیری ووٹ دے کے ہمارے پاس آ جائیں۔ اور اگر انڈیا کو یہ یقین ہوتا کہ ہمارے ساتھ آئیں گے تو وہ بھی یہ کہہ رہا ہوتا ٹھیک ہے جی کروا لیں ریفرینڈم، جس طرح جوناگڑھ میں کروا لیا یا حیدرآباد میں کروا لیا تھا یہاں بھی کروا لیں۔ لیکن ان دونوں کو پتا ہے کہ یہ ایسا ہوگا نہیں، نہ ہمارے ساتھ آئیں گے نہ اس کے ساتھ جائیں گے، اس لیے یہ دونوں اس طرف نہیں جاتے ہیں۔ 13 اگست 1948 کی آج کی قرارداد کے دن ہم سب یہاں سے ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان ریاست جموں کشمیر سے اپنی اپنی فوجوں کا انخلا کریں۔ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا دونوں ہاتھ کھڑے کر کے یہ مطالبہ کریں۔ یہ مطالبہ یہاں وادی بنا سے کھوئرٹا سے، اب یہ مت سوچیں آپ کتنے ہیں اور کتنے نہیں ہیں، کہ ہم چاہتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر سے انڈیا اور پاکستان دونوں کی فوج نکلے۔ اور جو ارسطو اور افلاطون یہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں نا جی یہ دیکھیں جی پاکستان کی فوج کو بھی نکالنے کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کی فوج نکلے گی تو انڈیا کھا جائے گا، فلان ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، وہ اپنا یہ فلسفہ آپ اب یہ چورن بند کریں۔ یہ بدتمیزی جو آپ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، ہماری قوم کے ساتھ، اور آپ ہمیں جو ہے وہ جو گالیوں سے نوازتے ہیں اور جو تانے دیتے ہیں، یہ بدتمیزیاں بند کریں۔ یہ بدتمیزیاں آپ نے بنگالیوں کے ساتھ کی تھی، ان کو کہا تھا چھوٹے قد کے ہیں، رنگ کے کالے ہیں، ان کے پاس ہوتا کیا ہے، یہ فوج میں نہیں بھرتی ہو سکتے، یہ سیاست میں نہیں جا سکتے۔ اس کا نتیجہ 71 میں دیکھ لیا تھا۔ آج وہ بنگلہ دیش معیشت کے حساب سے بھی آگے ہے، اس کا جو ٹکا ہے وہ بھی تم سے زیادہ مضبوط ہے، وہ زندگی کے ہر شعبے میں تم سے آگے ہے، تم سے جان چھڑا کے شکر ادا کرتے ہیں وہ کہ شکر ہے ہماری جان چھٹی۔ اور یہ بدتمیزیاں اگر تم نے نمک حرام ہے ہمارا کھاتے ہیں، ہم ان کو پالتے ہیں، ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں، یہ جھوٹ اور یہ بکواس اگر تم نے جاری رکھا تو اس کا نقصان تمہیں ہوگا، اس کا ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہمیں اس کا فائدہ ہوگا۔ جو بچہ ہمارا جو ہے وہ کڑکتی دھوپ میں سعودی عرب میں اور دبئی میں پیسے کما کے گھر بھیجتا ہے، اس کو پتا ہے کہ کون کس کا کھاتا ہے۔ جب ہماری بجلی پورا دن پوری رات بند رہتی ہے تو ہمیں پتا ہے کون کس کا کھاتا ہے۔ جب ہمارے جنگل غائب ہوتے جا رہے ہیں، ہمارا بینک نہیں بننے دیتے ہو، ایئرپورٹ نہیں بننے دیتے ہو، تو ہمیں پتا ہے کون کس کا کھاتا ہے۔ یہ تم ہمیں مت بتاؤ، تمہیں اللہ نے اتنی توفیق نہیں دی کہ تم کسی کو کھلا سکو۔ اگر کھلانا ہی ہے تو تھر کے بھوکے بچوں کو کھلاؤ، اگر کھلانا ہی ہے تو بلوچیوں کو کھلاؤ، اگر کھلانا ہے تو وہ کلکتہ اور بمبئی میں اور دہلی میں جو سڑکوں کے کنارے لاکھوں لوگ بھوکے ننگے پیاسے سوتے ہیں ان کو کھلاؤ، مودی اور عمران خان ان کو کھلاؤ۔ کشمیریوں کی فکر چھوڑو، فوجیں نکالو، سیز فائر لائن ختم کرو اور کشمیریوں کو موقع دو، وہ بھی اسی طرح آزادی سے رہیں جس طرح تم رہ رہے ہیں۔ کل تمہارا جشن آزادی، پرسوں ان کا جشن آزادی، ہماری طرف سے مبارک ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ اسلام آباد کی سڑکوں پہ سیلنسر نکال کے ایک ٹائر پہ پوری قوم موٹر سائیکل چلاؤ، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جھنڈے کو الٹا رکھو، سیدھا رکھو، پٹاخے پھوڑو نہ پھوڑو، مارچ کرو، ہماری طرف سے سلام ہے۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد، ہندوستان زندہ باد، پائندہ باد، ہندوستان کی فوج زندہ باد، پاکستان کی فوج زندہ باد، ہندوستان کے لوگ زندہ باد، پاکستان کے لوگ زندہ باد۔ لیکن بیچ میں ہم جو ہیں ہمیں سینڈوچ مت بناؤ، ہم تمہارے نوکر یا مزارے نہیں ہیں، آدھا تم رکھ لو گے آدھا وہ رکھ لے گا، اور پھر آپ بولو گے جناب بس ٹھیک ہے جی یہ فیصلہ ہو گیا۔ ایسے فیصلہ نہیں ہوگا، ایسے لڑائی ہوگی، ایسے جنگ ہوگی، اور جو کچھ مقبوضہ کشمیر میں ہوا وہ ادھر بھی ہوگا، پھر آر پار دونوں طرف جنگ ہوگی۔ اس ایکسٹریم تک ہمیں مت لے کے جایا جائے۔ اور میں جو ہمارے یہ ساتھی ہیں جنہوں نے کوئی یہاں پہ جذبات کا اظہار کیا، میں ان سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا، ہم جمہوری لوگ ہیں، جمہوری روایات پہ یقین رکھتے ہیں، اگر کوئی پاکستانی بننا چاہتا ہے وہ بنے، ہندوستانی بننا چاہتا ہے وہ بنے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ قوم فیصلہ کرے گی کہ کون ٹھیک تھا کون درست تھا۔ لیکن یہ پٹھانوں اور پنجابیوں کو لے کے یہاں پہ اس طرح کی بدماشی اگر کرنے کی کوشش، پہلے ہم بہت بھگت رہے ہیں، پہلے یہاں کی انتظامیہ، یہاں کی پولیس اور پٹھان مل کر پوری قوم کو جو ہے وہ منشیات پہ لگا چکے ہیں، پوری کی پوری قوم چرس پی رہی ہے، پوری کی پوری قوم چرس بیچ رہی ہے، پوری کی پوری قوم اسلحہ بیچ رہی ہے، معززین شرفاء اس میں شامل ہیں، اس میں ایڈمنسٹریشن شامل ہے۔ یہ کہاں سے آتی ہے؟ چرس کی فیکٹریاں کہاں ہیں؟ کیا آزاد کشمیر میں ہیں چرس کی فیکٹریاں؟
کیا اسلحے کی فیکٹریاں، شراب کی فیکٹریاں آزاد کشمیر میں ہیں؟ اگر آزاد کشمیر میں ہیں تو پھر ہم مجرم ہیں، لیکن اگر وہ پشاور میں ہیں، اگر وہ قبائلی علاقے میں ہے، اگر وہ اسلام آباد میں ہے تو وہاں سے سمگل ہو کے یہاں آ رہی ہے، تو پھر مجرم کون ہے؟ پھر کون بیچتا ہے؟ کون بیچتا ہے؟ پوری کی پوری قوم کا بیڑا گرک کیا ہوا، اور پھر جو ہے وہ سکولوں میں، کالجوں میں، محلوں میں ویسے کورونا ہے، ویسے بند 1.5 سال ہو گیا سکول نہیں کھلتے ہیں، کل جو ہے وہ سکول کھولیں گے اور وہاں پہ ڈی سی اور ایس ڈی ایم اور پٹواری جو ہے وہ بچوں سے کشمیر بنے گا پاکستان، اور ان کے ہاتھوں میں زبردستی وہ جھنڈیاں پکڑا کے تو پھر یہ جعلی جلوس نکالتے ہیں۔ ان جعلی جلوسوں کی اوقات جو ہے وہ اب اس ریاست کا بچہ سمجھ چکا ہے۔ اس لیے میں ختم کرتا ہوں اس بات کو، ایک تو جتنے بھی ہمارے احباب ہیں جنہوں نے یہ کانفرنس منعقد کر کے اس مہم کا آغاز کیا، یہ ایک مہم ہے، یہ اسی طرح مہم ہے جس طرح 5 اگست 2019 میں مودی نے کشمیر کے اوپر ظلم ڈھایا، کشمیر کو ایک جیل میں تبدیل کیا، اور یہاں سے بچہ اٹھا، وہ جو میں غیرت کی بات کر رہا تھا نا، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہاں کھوئرٹا سے تاجر بھی، ساری پارٹیاں بھی، سکول بھی، کالج بھی، سب لے کے بچوں کو کہ جی چلے سیز فائر لائن توڑتے ہیں۔ مودی نے جو ہے وہ بڑا ظلم کر دیا ہے، ہم بھی قافلہ لے کر چکوٹھی پہنچ کے جی مودی نے بڑا ظلم کیا ہے۔ یہ چروئی میں بھی بچے نکل گئے، ریلیاں ہی ریلیاں اور جلوس ہی جلوس۔ معاملہ کیا تھا جی؟ معاملہ یہ جی مودی اس کو انڈیا کا حصہ بنانا چاہتا ہے۔ آج والا معاملہ کون سا مختلف ہے؟ آج عمران خان اس کو کشمیر کا حصہ بنانا چاہتا ہے، تو وہ والی غیرت کدھر گئی جو 5 اگست 2019 کو جب مودی نے بنایا تھا تو جاگی تھی؟ وہ انجمن قادرہ کدھر گئی؟ وہ بارز کدھر گئی؟ وہ وکلا کدھر گئے؟ وہ نوجوان کدھر گئے جو اس وقت آگے بڑھ کے دوڑ کے نعرے لگا رہے تھے ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے؟ آج وہی وقت ہے۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا، آزاد کشمیر کے نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ ان کی غیرت کا امتحان ہے، یہ ان کے لیے ایک چیلنج ہے، یہ چیلنج ہے ان کے لیے کہ وہ شاہینوں کے بچے ہیں یا وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جو گدوں کے ہیں۔ شاہین جو ہے وہ لڑتا ہے، وہ ابھرتا ہے، وہ اٹھتا ہے، وہ اپنے شکار پہ نظر رکھتا ہے، وہ اپنی عزت غیرت اس کی حفاظت کرتا ہے۔ مردار گدھ کھاتے ہیں، مردار کبے کھاتے ہیں، ذات کھاتے ہیں۔ غیرت مند جو بھی غیرت مند اور بہادر مخلوق ہے وہ مردار نہیں کھاتی ہے۔ یہ پیسے، یہ سکیمیں، یہ لالچ، یہ مردار ہے۔ اور اگر ہمارا نوجوان یہ مردار کھانے پہ تیار ہے اور اس کو اپنے بدن کی اور اپنی قوم کی اور اپنی تحریک کی کوئی جو ہے وہ غرض نہیں ہے اس سے، تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ بزدلی، کم ہمتی اور بے غیرتی کوئی نہیں ہوگی۔ ہمیں کہتے ہیں جی آپ نیشنلسٹ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کون سے تیر مار لیے ہیں؟ اور بھائی جو اگر ایک تیر بھی مرا ہے تو وہ ہم نہیں مارا ہے، وہ تم نے نہیں مارا۔ اگر کوئی 4 جلوس نکلے ہیں تو وہ ہم نہیں نکالے ہیں، وہ تمہیں توفیق نہیں دی اللہ تعالیٰ نے کہ تم نکال سکو، تمہیں توفیق ہی نہیں کہ اس پہ بات کر سکو۔ لیکن میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ وہ باہر نکلیں، وہ منظم کریں اپنے آپ کو، اور نیازی اور باجوہ کے اس منصوبے کو جو گلگت کو اور آزاد کشمیر کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے اس کو ناکام بنائیں۔ بیرسٹر سلطان کا انتظار نہ کریں، وہ راجہ فاروق حیدر کا انتظار نہ کریں، وہ سردار عتیق صاحب کا انتظار نہ کریں کہ وہ کال دیں گے اور آپ نکلیں گے، وہ نہیں دیں گے۔ آپ نے نکلنا ہے، کال آ گئی ہے، کال دے دی گئی ہے، باجوہ نے آپ کو کال دی ہے، عمران خان نے آپ کو کال دی ہے کہ میں تمہارے گھر پہ حملہ کرنے والا ہوں۔ اگر غیرت ہے تو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھروں کی حفاظت کرو، اپنی عزتوں کی حفاظت کرو، اپنی زمینوں کی حفاظت کرو، اپنی تحریک کی حفاظت کرو، اپنی قربانیوں کی حفاظت کرو۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ دنیا کو بتاؤ۔ آج دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ کشمیریوں کی تحریک آزادی کی حمایت ہم کیوں کریں جب کشمیری خود اپنی حمایت نہیں کر رہے ہیں۔ یہی اللہ کا اصول ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ بھی اس قوم کی مدد نہیں کرتا جو اپنی مدد کے لیے خود نہ نکلے۔ جب اللہ نے یہ آپ کو کہہ دیا تو پھر امریکہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا ہے، پھر برطانیہ اس وقت تک نہیں مدد کرے گا جب تک آپ اس قابل نہیں ہوں گے کہ عالمی طاقتیں یہ سوچیں کہ
अब कश्मीरियों के पुष्ट पर हमें खड़ा होना चाहिए। उसके लिए हजारों कश्मीरियों को बाहर निकलना है, तोपे नहीं चलानी, पत्थर नहीं मारने, किसी पे हमला नहीं करना, घरों से बाहर निकलना है, सड़कों पे चौकों चौराहों पे आकर पैगाम देना है। पैगाम देना इमरान खान को बताना है कि ये पीटीआई की हुकूमत नहीं है कि तुम जो है वो लफाफा जो जिसको दोगे तो वो बनेगा। ये एक मुल्क है, ये एक कौम है, ये एक रियासत है और इसकी हिफाजत जो है ये नौजवानों का काम है। नौजवान ही हिफाजत करते आए हैं। ये जितनी जंगें तारीख में लड़ी गई हैं ये नौजवानों ने लड़ी हैं, ये बूढ़ों और बच्चों ने नहीं लड़ी है, ये जवानों ने लड़ी है। दुनिया की हर फौज में जवान को भर्ती किया जाता है। 18 साल 20 साल उसकी उम्र है, उसको लड़ने के लिए भर्ती किया जाता है ताकि वो अपनी वतन का, अपनी मट्टी का दफा कर सके। आज 18 साल के ऊपर के जितने नौजवान हैं वो इस कौम के फौजी हैं। हमारी फौज नहीं है और कोई भी, हमारी फौज खत्म की गई 1971 में एक्ट 70 के जरिए से हमारी फौज को खत्म किया गया था। आज अगर हमारी फौज होती तो शायद हम भी कहते कि हमारी फौज है जी लड़ेगी। उसको खत्म कर दिया गया, पाकिस्तान ने खत्म किया। आज नौजवान हमारी फौज है। आपको बाहर निकलना है, आपको ये भाग दौड़ अपने हाथ में लेनी है। ये वादी बना ने अभी कोई हफ्ता पहले देखा है कि हजारों के हिसाब से लोग निकल के आ रहे थे सड़कों पे, हजारों के हिसाब से। अब्दाली को जितवाना है, वलीद को जितवाना है, अयाज को जितवाना है, शादाब को जितवाना है, फलान करना है, हमारी इज्जत, हमारी गैरत, हमारी बरादरी, इसलिए निकल रहे थे। तब कोई मसला नहीं था मेरी फूफी का खत्म है, मेरे पेट में दर्द पड़ रहा है, मेरी फलानी नौकरी का मसला है। वो 4 दिन ये सारा काम खत्म था, जनाजे भी अंदर डाल लिए थे। आज जो है जब मुल्क में मसला आता है तो फिर हमारे नौजवान के ये मसाइल पैदा हो जाते हैं। ओ जी मैं तो बस मैं बड़ा बिजी थी, मैं तो बड़ा ये हम तुम्हारे साथ हैं, तो कीर गिलानी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, तो कीर गिलानी वतन बचाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सब दोस्तों का, खुसूसी तौर पर जो जिन्होंने इस प्रोग्राम का इनेकाद करवाया। हमारे जो है वो राजा शाहेद साहब, हमारे इफ्तिखार भट्ट साहब, अकील भट्ट साहब, नदीम भट्ट, शकील भट्ट, राशिद भट्ट, अतीक कश्मीरी, चौधरी नाजम, अदील कोकर, शबीर कोकर साहब, इमरान भट्ट, एहसान भट्ट, ये जितने भी दोस्त हैं एक लंबी फहरिस्त है। अगर पढ़ना शुरू करूंगा 2 मिनट और लग जाएंगे। और तहसील के जो इनके सरबराह हैं हमारे आबद रजौरवी साहब जो तहसील के सदर हैं, अदील राजा साहब जो हमारे JKLF UAE के नो मुंतहिब सदर मुंतहिब हुए हैं, बंडली के दोस्त और बाहर से जो दोस्त आए हैं, आपने एक पैगाम दिया है यहाँ से। ये इज्जत और गैरत का पैगाम है। आपने अपने हीरोज को सुना है, अपने तनवीर साहब को, सफीर साहब को। ये वो लोग हैं, इनके भी कैरियर है, इनके भी मुस्तकबिल है, इनकी भी फैमिलियाँ हैं, इनके भी वालिदैन हैं। बगैर किसी लालच के, बगैर किसी मकसद के, किसी खड़पेची के, किसी ओहदे के, किसी पैसे के। आपको पता है तनवीर साहब की बातें जल्दी लोगों को समझ नहीं आती है, लैंग्वेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वो कहना ये चाह रहे थे कि जो कुछ मैं कर रहा हूं मैं कौम के लिए कर रहा हूं और कौम को इसको ऑन करना चाहिए, कौम को ही इसकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। ये मेरी फैमिली का, मेरी वालदा या वालिद या भाइयों का काम नहीं है कि वो ये ऑन करेंगे सब तनवीर हमारा काम कर रहा है। तनवीर घर इस मुल्क का काम कर रहा है। तनवीर को वकील चाहिए तो वो वालदा दे, तनवीर को सेहत के लिए दवाइयाँ चाहिए तो वो वालदा दे, खाने के लिए रोटी चाहिए और वो वालदा दे, और मार तनवीर पूरी कौम के लिए खिलाए। ऐसी तहरीक कौन लड़ता है? कौन सी कौम है जो ऐसी तहरीक लड़ती है? यही हाल लिबरेशन फ्रंट का भी है। वल्लाह मैं आपको बताऊं अल्फन इस शाम के वक्त के गालियां निकालते हैं, इल्जामात लगाते हैं और चीखते चिल्लाते हैं जी वो जी क्या उखाड़ लिया आपने, क्या कर लिया। तहरीकें इस तरह नहीं चलती हैं। इनके पीछे खड़े हो जाओ, इनको सपोर्ट करो। यहाँ लोग निकालने के लिए, एक इलेक्शन लड़ने के लिए 10 करोड़ रुपया लगा दिया है कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट है। 6 कैंडिडेट थे बड़े जो है वो इस हल्के से, जिन्होंने 10-10 करोड़ रुपया लगाया, लोगों में पैसे बांटे एक इलेक्शन के लिए, एक हल्के के इलेक्शन के लिए। और ये पूरी मुल्क की तहरीक आजादी लिबरेशन फ्रंट चला रहा हो और उसके अकाउंट में 1000 रुपया ना हो। उसके जो कारकुन हैं वो 2 दुकानों से 100 रुपया 200 रुपया चंदा इकट्ठा करके साउंड सिस्टम का बंदोबस्त करें और कुर्सियां लगाने का बंदोबस्त करें, और फिर आप बोलो जी आपने क्या उखाड़ लिया है और आपने कौन खड़ा हुआ है इस तहरीक के पीछे। मैं यहाँ के जो सरमायादार हैं, यहाँ के जो पैसे वाले हैं, यहाँ के जो बड़े हैं, मैं उनके जमीर को जो जोड़ रहा हूँ,
ان سے پوچھتا ہوں بیرسٹر سلطان پہ کروڑوں روپے لگانے والوں، چودھری یاسین پہ اربوں روپے لگانے والوں، اور ان سب کو جو ہے وہ برادریوں کے نام پہ کروڑوں روپے دینے والوں، میں تم سے سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم نے تحریک آزادی کو کیا دیا ہے؟ کتنے پیسے دیے ہیں تحریک آزادی کو؟ کتنے فنڈ دیے ہیں؟ کوئی بتائے نا آگے پریس کانفرنس کر کے بتائے کہ میں نے 1 لاکھ روپیہ دے دیا تحریک آزادی کو۔ یہاں تم کروڑ کروڑ روپیہ دیتے ہو اس کام کے لیے کہ جو اس ریاست کے خلاف ہے، اور پھر نیشنلسٹوں کو اور لبریشن فرنٹ کو کہتے ہو کہ آپ کیا کر رہے ہو؟ اس تحریک کو آن کرنا پڑے گا۔ یہ جو تمہارا پیسہ ہے، جو تمہاری دولت، تمہاری سیفٹی ہے، اس کو اس ملک کی طرف بھی موڑو، اس کو اس تحریک کی طرف بھی موڑو، اس میں حصہ ڈالو، پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہم ٹانگے کی سواریاں ہیں یا ہم کیا ہیں۔ یہ ہم جلسے بڑے کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں۔ جلسے پہ پیسے لگتے ہیں، نہ کرسی والا فری کرسی دیتا ہے، نہ بینر والا فری دیتا ہے۔ یہ تو ہماری قوم ہے، نہ بینر فری بنتا ہے، نہ کرسی فری لگتی ہے، نہ چاول فری ملتے ہیں، نہ یہ ساؤنڈ سسٹم فری ملتا ہے۔ کوئی چیز فری نہیں ہے، اور اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم 2000 بندے کے لیے کرسیاں لگا سکیں، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم اتنے لوگوں کو موو کریں، آگے پیچھے سے جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہو، یہ وہ تحریکوں میں پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ یہ ایسے کوئی مذاق نہیں ہے، یہ بڈھی بڈھے کا کھیل نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ تحریک بھی مضبوط ہو اور یہ سامنے نظر آئے، تو یہ جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کے وکیلوں کی فیس تو دے دو، ان کو تو یہ احساس دلا دو کہ ہم تمہارے پیچھے ہیں۔ ویسے بڑی پھنڈے مارتے ہو، تنویر کو ہم جیلیں توڑ دیں گے، ہم فلان کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن عملی طور پہ کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا خاص سوال ہے، آنے والے دنوں میں اس قوم کے لیے چیلنج ہے۔ میں انجمن تاجرہ کے دوستوں سے، وکیلوں سے، سیاسی زوماؤں سے، جو یہاں کے لوکل سیاسی لیڈرز ہیں، بڑے لیڈروں کو چھوڑ کے ساری جماعتوں سے، ان سے یہ کہتا ہوں کہ وہ باہر نکلیں، وہ اپنے پروگرام کریں، ہمارے پروگرام میں نہ ہے، وہ اپنا پروگرام کریں۔ مسلم کانفرنس والے باہر نکلیں، پیپلز پارٹی والے نکلیں، لیگ والے نکلیں، جماعت اسلامی والے نکلیں، انجمن تاجرہ نکلیں، عورتیں نکلیں، بچے نکلیں، اور بتائیں ان کو کہ ہم یہ تقسیم نہیں چاہتے ہیں، تو یہ رک جائے گی۔ اگر آپ بیٹھے رہے اور یہی سوچتے رہے کہ ڈاکٹر توقیر رکھوا لے گا، تو ڈاکٹر توقیر کی جان آپ کے سامنے ہے، ان کو عوام روک سکتے ہیں۔ ہم اذان دے رہے ہیں، ہم آپ کو بار بار اذان دے رہے ہیں، بار بار بلا رہے ہیں۔ ہم جسکول گئے تو ہم 12 دن چیختے رہے کہ اگر ادھر 1 لاکھ 2 لاکھ بندہ بیٹھا ہوگا تو اقوام متحدہ کے لیے بھی، امریکہ کے لیے بھی، انڈیا پاکستان کے لیے بھی اس کو ہضم کرنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن ادھر کتنے بندے بیٹھے ہوئے تھے آپ سب جانتے ہیں، جو جاتے تھے سیلفیاں بنا کے، فوٹو بنا کے، یہ میں بھی گیا تھا، میں بھی گیا تھا، میں بھی گیا تھا۔ ابھی ہم سے پوچھتے ہیں جی وہ کیا ہوا تھا، آپ لوگ گئے تھے تو کیا ہو گیا تھا؟ جیسے کہ وہ ایک جلسے کے ذریعے بس کشمیر آزاد ہو جانا تھا۔ تو ہم اذان دے رہے ہیں مسلسل کے باہر نکلیں، باہر نکلیں، باہر نکلیں، بڑی تعداد میں نکلیں، نکلنا پڑے گا، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے۔ نہیں نکلو گے، نہیں جڑو گے تو مارے جاؤ گے۔ پیاسی خشک دردی سے کیا وعدہ نبھانا ہے، سمندر سے کوئی بادل اب ہم کو کھینچ لانا ہے، فقط پیرا نہیں دینا، ہمیں تاریخ گلیوں میں، ہمیں سوئے ہوئے لوگوں کی قسمت کو جگانا ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ لبریشن فرنٹ کے دوست یاد رکھیں، فقط پیرا نہیں دینا، ہمیں تاریخ گلیوں میں، ہمیں سوئے ہوئے لوگوں کی قسمت کو جگانا ہے۔ ہمارے جنگجو جذبے کبھی ٹھنڈے نہیں پڑتے، ہم نے فاختاؤں کو قابو سے لڑانا ہے۔ یہ جو معصوم فاختائیں ہیں، ان بلائیوں کے ساتھ ہم نے ان کو لڑا کر یہ فتح حاصل کرنی ہے۔ 4 ستمبر کو پلندری کے مقام سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ جگہ ہے جہاں 24 اکتوبر 1947 کو ان غاصبوں نے اس ریاست کے ٹکڑے کر کے ایک حکومت قائم کرنے کی، جعلی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی تھی، وہاں سے ان کو آزادی کا پیغام دیں گے، آپ کی مدد سے دیں گے۔ وہاں آپ نے پہنچنا ہے، عوام نے پہنچنا ہے، نوجوانوں نے پہنچنا ہے، وہاں سے میسج دیں گے۔ گاڑی کا انتظار نہیں کرنا، کرائے کا انتظار نہیں کرنا کہ توقیر گیلانی کرایہ دے گا تو آئیں گے، ورنہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہنچنا ہے، پلندری زیادہ دور نہیں ہے، 100 روپے کے سگریٹ پی سکتے ہو، 200 روپے کی چائے پلا سکتے ہو، تو 100 روپے کا پیٹرول ڈال کے موٹر سائیکل میں پلندری بھی جا سکتے ہو۔ یہ یاد رکھنا ہے، اور ضرور پہنچنا ہے 4 ستمبر کو۔ بہت بہت شکریہ۔